ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ایک اکیلا واحد اور یکتا، جس نے ہوا کو بے رنگ بنا کر کائنات کی رنگینیوں میں اضافہ کیا، جس نے پانی کو بے بو اور بے ذائقہ بنا کر ہمارے لیے تسکین کا سامان کیا، جو ایک پتھر میں پلنے والے کیڑے کا رازق، جو ایک سیپ کے پیٹ میں بننے والے موتی کا خالق، جو کائنات کی وسعتوں میں پھرنے والے کسی بھی سیارے اور ستارے کا رہنما، جو قطرے کو گوہر کرتا ہے اور گوہر کو گوہر نایاب، جو مجھے میں کرتا ہے اور آپ کو آپ۔ اور ان تمام تعریفوں کے بعد جس ذات کا ذکر اس کی تعریف میں زمین اور آسمان کے خلابے ملاؤں تو کم، مگر دریا کو یہ کہہ کر کوزے میں بند کروں گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ پروگرام شب سخن اور میں آپ کا میزبان آر جے مصطفیٰ قریشی سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں آداب اور سلام پیش کرتا ہے۔ جناب، پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اپنے ٹیلی فون کالز کے ذریعے، اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے اور فیس بک پر ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر کے۔ لیکن آج پروگرام کا آغاز جناب کریں گے الرٹ سے۔ کیماڑی چائنا پورٹ مال بردار گاڑیوں کا داخلہ آہستہ ہے، کمپیوٹر سسٹم سلو اور پاسز سلو بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے جنا برج جانب کیماڑی ٹریفک کی روانگی آہستہ ہے۔ مین کورنگی روڈ، ڈیفینس موڑ، بلے وارڈ سگنل آنے جانے والے دونوں روڈ، اور یہاں پر وکلا حضرات جو ہیں وہ ایس ایچ او تھانہ ڈیفینس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ٹریفک کو اختر کالونی سگنل سے خیابان جامی کی طرف اور ڈیفینس سگنل سے یو ٹرن دے کر واپس کالا پل کی طرف بھیج رہے ہیں۔ عوام الناس سے گزارش ہے کہ زحمت اور پریشانی سے بچنے کے لیے متبادل راستوں کے انتخاب کے لیے ٹریفک ہیلپ لائن 1915 پہ رابطہ کریں، یا پھر جناب کوشش کریں کہ ان علاقوں سے صبر و تحمل سے گزرا جا سکے۔ اور جناب، کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0315000824 0315000824، یہ ہمارا نمبر ہے کال کرنے کے لیے، جبکہ ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 8881۔ اپنے موبائل کے پیغام لکھیے والے حصے میں جائیے، ایس پی آر لکھیے، وقفہ دیجیے، اپنا نام، جگہ کا نام اور اپنا پیغام لکھیے، اور جناب 8881 پر بھیج کر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ جو لوگ ہمیں کال نہیں کر سکتے یا جن کی دسترس میں کسی بھی وجہ سے ہمارا نمبر نہیں ہے، تو وہ ایس ایم ایس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پر آپ ہمارے پیج کو فالو لائک کر کے اور وہاں پہ کمنٹس دے کر بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ وہاں پہ بھی آپ کے کمنٹس جو ہم شامل کرتے ہیں جناب، اس میں جو شاعری آپ ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں ہم اس کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ جناب، بہت حسین ہے تیری عقیدتوں کے گلاب، بہت حسین ہے تیری عقیدتوں کے گلاب، حسین تر ہے مگر ہر گل خیال تیرا، ہم ایک درد کے رشتے میں منسلک دونوں، تجھے عزیز میرا فن، مجھے جمال تیرا۔ مگر تجھے نہیں معلوم قربتوں کے علم، مگر تجھے نہیں معلوم قربتوں کے علم، تیری نگاہ مجھے فاصلوں سے چاہتی ہے، تجھے خبر نہیں شاید کہ خلوتوں میں میری لہو گلتی ہوئی زندگی کراتی ہے، تجھے خبر نہیں شاید کہ خلوتوں میں میری لہو گلتی ہوئی زندگی کراتی ہے، تجھے خبر نہیں شاید کہ ہم وہاں ہیں جہاں یہ فن نہیں اذیت ہے
زندگی بھر کی. تجھے خبر نہیں شاید کہ ہم وہاں ہیں جہاں یہ فن نہیں اذیت ہے زندگی بھر کی. یہاں گلوئے جنوں پر کمند پڑتی ہے، یہاں قلم کی زباں پر ہے نوک خنجر کی. یہاں قلم کی زباں پر ہے نوک خنجر کی. اور جناب ایک اور خوبصورت، سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ. سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ. نکلتا آ رہا ہے آفتاب آہستہ آہستہ. جواں ہونے لگے جب وہ تو ہم سے کر لیا پردہ. جواں ہونے لگے جب وہ تو ہم سے کر لیا پردہ. حیا یک لخت آئی اور شباب آہستہ آہستہ. شب فرقت کا جاگا ہوں فرشتوں اب تو سونے دو. شب فرقت کا جاگا ہوں فرشتوں اب تو سونے دو. کبھی فرصت میں کر لینا حساب آہستہ آہستہ. کبھی فرصت میں کر لینا حساب آہستہ آہستہ. سوال وصل پر ان کو عدو کا خوف ہے اتنا. عدو دشمن کو کہتے ہیں جناب. سوال وصل پر ان کو عدو کا خوف ہے اتنا. دبے ہونٹوں سے دیتے ہیں جواب آہستہ آہستہ. وہ بے دردی سے سر کاٹے امیر اور میں کہوں ان سے. وہ بے دردی سے سر کاٹے امیر اور میں کہوں ان سے. حضور آہستہ آہستہ جناب آہستہ آہستہ. سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ. امیر بینائی کو اپنے ساتھ شامل کیا. کال لیتے ہیں آپ، دیکھتے ہیں آج کا پہلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں مسز کامران کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی مسز کامران، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ہلو. جی جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی میں مبارک صدیقی صاحب کا کلام دہرانا چاہتی ہوں. جی ارشاد. یاد ہے رستم و سہراب ہوا کرتے تھے. ہاں ہاں بہت عمدہ. یاد ہے رستم و سہراب ہوا کرتے تھے. واہ. عشق اور جنگ کے آداب ہوا کرتے تھے. یاد ہے لوگ قناعت کی قبا اوڑے ہوئے زرد موسم میں بھی شاداب ہوا کرتے تھے. زرد موسم میں بھی شاداب. یاد ہے طرز تخاطب میں بزرگوں کے لیے قبلہ و کعبہ کے القاب ہوا کرتے تھے. کاش دنیا میں محبت کے سوا کچھ بھی نہ ہو. کاش دنیا میں محبت کے سوا کچھ بھی نہ ہو. یاد ہے آنکھ میں کیا خواب ہوا کرتے تھے. سو گئے اوڑھ کے مٹی کے لبادے وہ بھی جو کبھی حسن کے مہتاب ہوا کرتے تھے. جو کبھی حسن کے مہتاب ہوا کرتے. فاتحہ پڑھ کے مبارک میں بہت رویا آج. فاتحہ پڑھ کے مبارک میں بہت رویا آج. کیا پھول سے احباب ہوا کرتے. واہ بہت عمدہ. اچھا انتخاب. اور جنگ کے آداب ہوا کرتے تھے. یاد ہے رستم و سہراب ہوا کرتے تھے. بہت اچھا انتخاب. بہت شکریہ مسز کامران. اچھا انتخاب. بہت شکریہ. سر ایک دو باتیں آپ سے کرنا تھی پروگرام کے حوالے سے اگر آپ اجازت دیں تو. جی بالکل ارشاد. کسی کا نام لیے بغیر میں بات کروں گی. مجھے آپ کے بتایا صاحب کیا ہے. سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو دوسرے شہروں میں شاعر حضرات ہیں یا خواتین ہیں تو ان کو ٹیلی فون پر لے لیا جائے تاکہ ہم مستفید ہو سکیں ان کے کلام سے؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟
اچھا، ایسے کچھ شاعر حضرات تو ہمارے پاس آتے ہیں، جیسے حمید گل صاحب ہیں، وہ پنڈی سے ہمارے ساتھ جی شامل جی ہوتے ہیں۔ جی میں نے کہا اس لیے نہیں لیا کہ آپ اکثر ان سے کہتے ہیں نا کہ جب آپ ہمارے شہر آئیں گے تو ضرور، جی بالکل۔ تو سر کیونکہ بہت اچھا کلام ہوتا ہے، اوریجنل جو شاعر خود پڑھتے ہیں، ہم تو سر کسی کا کلام دہرا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو ہے، یا ہمارے یہاں کراچی میں ایک شاعرہ بھی ہیں، اکثر وہ آپ کے پاس اپنا کلام بھیجتی ہیں، تو ان کو مدعو کیا جائے تاکہ ہم استفادہ کر سکیں ان کی مجھے شخصیت کی براہ راست۔ اپنا کلام کون سی شاعرہ بھیجتی ہیں؟ ایک تو شاید زائدہ ہیں ہمارے ساتھ۔ جی 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 زائدہ صاحبہ ہیں، ان کو میں نے میرا خیال ہے جی میں نے ان سے ایک دفعہ گزارش کی تھی اس بارے میں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، تو لیکن ان کی کچھ نجی مصروفیات ایسی ہیں کہ وہ آ نہیں سکی۔ اب میں ان سے دوبارہ گزارش کروں گا، اگر کوئی وقت وہ نکال سکے تو میں ان کو ضرور بلاؤں گا۔ جی بالکل۔ اور ایک سر آپ نے وعدہ کیا تھا شیزا مرزا صاحبہ کا انٹرویو جو ہے وہ ہفتے والے دن، 2 ہفتے والے جی دن، میں نے سر اس کو تو میرا خیال 6-7 بجے جی بالکل ایسا ہی ہے شیزا، اصل میں کچھ ان کی مصروفیات ایسی چل رہی ہیں، مصروفیت سر آج کل ہوگی، لیکن جب آ جائیں وہ پروگرام میں ہاں تو جب وہ آ جائیں تو میں ضرور بالکل، وہ کچھ ایسے کچھ شخصیات مسائل ہیں ایسی ان کے۔ ہوتی ہیں، اب ظاہر ہے وہ تو اپنا پروگرام کر رہی ہوتی ہیں، تو بس تھوڑا ہی سے ہی ان سے بات ہو سکتی ہے نا، کال کی 3 یا 4 منٹ کی، تو سر ایک وہ جو شخصیت ہوتی ہے، جو پوری شخصیت بننے میں جو ایک عمل ہوتا ہے نا سر، تو وہ ذرا ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بچپن سے لے کے اب تک جو ہے وہ کیا کیا مراحل میں ضرور شیزا سے گزارش کر لوں گا بالکل اس بات کی، اور آپ کی ریکویسٹ وہاں تک مینجمنٹ تک بھی پہنچا دوں گا۔ اپروول ہو گئی تو جناب ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت اللہ شکریہ، حافظ۔ اللہ حافظ۔ اور جناب آج پروگرام میں اپنے ایک عدد گانا بھی شامل کریں گے، سجاد علی کی آواز میں ہر ظلم تیرا یاد ہے، بھولا تو نہیں ہوں، آپ کی حسین سماعتوں کے نام کر رہا ہوں، اور فیس بک پر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے جناب۔ جی جناب، فیس بک پر جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، فیس بک کے میسیجز شامل کرتے ہیں۔ طاہرہ ہمارے ساتھ شامل ہوئی، طاہرہ مسعود، آپ نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بعد جناب نذیر کھوسو صحبت پور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں جناب، آپ نے آج ہمیں بھیجا، کوئی وقت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے جیسا بھی ہو، بس وہ وقت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جی یہ محمود اور ایاز کا ایک قصہ بھی ہے کہ محمود نے ایاز سے کہا، ایاز غلام تھا محمود کا، کہ یہ میری انگوٹھی ہے، انگوٹھی یا کڑا اس کے پاس تھا، اس پہ کچھ ایسا لکھوا کے لے آؤ کہ اگر اس کو خوشی میں پڑھوں تو زدہ ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ تو جناب ایاز اس کے اوپر یہ لکھوا کر لے آیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ اگر آپ خوشی میں یہ سوچیں کہ یہ وقت گزر جائے گا تو پھر آپ غم کو نہیں بھولتے، اور اگر آپ غم میں یہ سوچیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو خوشی آنے کا انتظار آپ کو، آپ کی امید کو وہ قائم و دائم رکھتا ہے۔ شہری ہمارے ساتھ شامل ہوئے جناب، شہری کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہری آپ نے بڑا سخت قلعہ کیا کہ جی آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں مل رہا ہے، اور آپ نے وہ طریقہ کار بھی اختیار کیا جو کہ کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں پتہ شہری کہ کیوں آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں مل رہے، حالانکہ آپ نے وہ تمام طریقہ کار اختیار کر دیے، ان سبسکرائب کر کے سبسکرائب بھی کیا، لیکن پھر بھی میں آپ کی گزارش جو ہے نا وہ مینجمنٹ تک ضرور پہنچا دوں گا، تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن پروگرام کے ملتے رہیں جناب، اور آپ کو کوئی مشکل نہیں ہو۔ اس کے علاوہ جناب طاہرہ مسعود نے ہمارے ساتھ شاعری باٹی وہ بالکل شامل کرتے ہیں۔ طاہرہ اصغر علی پتافی چک نمبر 183 پی صادق آباد سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ اصغر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، صادق آباد سے آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ اور طاہرہ مسعود نے جو شاعری باٹی، میں مر مٹا تھا تو وہ سمجھا یہ انتہا تھی میری، میں مر مٹا تھا تو وہ سمجھا کہ یہ انتہا تھی میری، اسے خبر ہی نہ تھی خاک کی میاں تھی میری، میں چپ ہوا تو وہ سمجھا کہ بات ختم ہوئی، پھر اس کے بعد تو آواز جا بجا تھی میری، جو تانا زن تھا میری پوشش دریدہ پر، اسی کے دوش پہ رکھی ہوئی
قبا تھی میری، اسی کے دوش پہ رکھی ہوئی قبا تھی میری. میں اس کو یاد کروں بھی تو یاد آتا نہیں، میں اس کو بھول گیا ہوں یہی سزا تھی میری. شکست دے گیا اپنا غرور ہی اس کو، وگرنہ اس کے مقابل بساط کیا تھی میری، وگرنہ اس کے مقابل بساط کیا تھی میری. اچھا انتخاب تھا ہمیشہ کی طرح. کہیں دماغ کہیں دل کہیں بدن ہی بدن، ہر ایک سے دوستی یاری جدا جدا تھی میری. واہ واہ واہ، اچھا ہے. کوئی بھی کوئے محبت سے پھر نہیں گزرا، تو شہر عشق میں کیا آخری صدا تھی میری، تو شہر عشق میں کیا آخری صدا تھی میری. جو اب گھمنڈ سے سر کو اٹھائے پھرتا ہے، جو اب گھمنڈ سے سر کو اٹھائے پھرتا ہے، اسی طرح کی تو مخلوق خاک پا تھی میری. ہر ایک شعر نہ تھا درخور قصیدہ دوست، اور اس سے تب رواں خوب آشنا تھی میری، اور اس سے تب رواں خوب آشنا تھی میری. جناب ہمارے ریڈیو سننے والے سامعین جو کہ سجاد علی کو سن رہے تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ واپس لیتے ہیں. اور جناب جو لوگ ریڈیو پہ ہمیں سن رہے تھے وہ سجاد علی ان کی سماعتوں کے نظر کیے جناب. اور ہر جو تیرا یاد ہے اصغر علی پتافی نے ہم سے پوچھا جناب کیسے ہیں. میں بالکل ٹھیک ہوں اصغر صاحب، آپ کی بہت محبت. اور جناب شاعری نے ہمارے ساتھ کچھ شاعری بانٹی. تیرا آپ کی شاعری میں نے جب گانا آن ایئر تھا تو اس وقت سنی. جو چراغ سارے بجھا چکے انہیں انتظار کہاں رہا، جو چراغ سارے بجھا چکے انہیں انتظار کہاں رہا، یہ سکون کا دور شدید ہے کوئی بے قرار کہاں رہا. یہ سکون کا دور شدید ہے کوئی بے قرار کہاں رہا، جو دعا کو ہاتھ اٹھائے بھی تو مراد یاد نہ آ سکی. کسی کارواں کا جو ذکر تھا وہ پس غبار کہاں رہا، وہ پس غبار کہاں رہا. یہ طلوع روز ملال ہے سو گلہ بھی کس سے کریں گے ہم، کوئی دل رہا کوئی دل شکن کوئی دل فگار کہاں رہا، کوئی دل فگار کہاں رہا. کوئی بات خواب و خیال کی جو کرو تو وقت کٹے گا، اب ہمیں موسموں کے مزاج پر کوئی اعتبار کہاں رہا، ہمیں موسموں کے مزاج پر کوئی اعتبار کہاں رہا. ہمیں کو بکو جو لیے پھری کسی نقش پا کی تلاش میں، کوئی آفتاب تھا ذو فگن سر راہ گزار کہاں رہا. جناب اس کو مکمل کریں گے، کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں راشد بات کر رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے. جی راشد صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ 2-4 لائن کی شاعری سنانا چاہتا ہوں. جی ارشاد. آپ ہی آپ کو آزمائے ہوئے ایک مدت ہوئی ایک زمانہ ہوا، دل نسی ایک کہانی سنائے ہوئے ایک مدت ہوئی ایک زمانہ ہوا. آزمائش کی پھر جب گھڑی آ گئی مسکرا کر یہی میرے دل نے کہا، آئینے کو دکھائے ہوئے ایک مدت ہوئی ایک زمانہ ہوا. جناب بہت شکریہ راشد صاحب، بہت شکریہ. تھوڑا سا اپنے پڑھنے میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لے کر آئیے، آہستہ آہستہ، تھوڑا جلدی نہیں ختم کرنا، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو خود پڑھنے کا مزہ آئے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ. اللہ حافظ. جناب راشد صاحب میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں شاعری کو تھوڑا سا دھیمے الفاظ میں پڑھنے کی کوشش کیجیے. کال اور جناب دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. احمد جان سر. جی احمد جان صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ سر غزل کے چند اشعار. ارشاد.
رات گہری ہے سمندر کی طرح، ہوں رات گہری ہے سمندر کی طرح، ہوں ڈوب کر جاتا ہوں پتھر کی طرح، ہاں ڈوب کر ڈوب کر جاتا ہوں پتھر کی طرح، ہوں تم سے ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ہوں تم سے ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ہوں کیا چھپا رکھا ہے خنجر کی طرح، واہ تم سے ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیا چھپا رکھا ہے خنجر کی طرح، ہوں وقت نے پھینک رکھا ہے مجھ کو، ہوں وقت نے پھینک رکھا ہے مجھ کو، ہاں ہاں دور ٹوٹے ہوئے ساغر کی طرح، ہوں اور سر آخری شعر عرض کرتا ہوں، جی ارشاد میں جہاں جاؤں یہی ویرانی، ہاں ہاں میں جہاں جاؤں یہی ویرانی، ہوں ساری دنیا ہے میرے گھر کی طرح، ساری دنیا ہے میرے گھر کی طرح، ہوں میں جہاں جاؤں یہی ویرانی، ساری دنیا ہے میرے گھر کی طرح۔ بہت شکریہ احمد جان صاحب، شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اور جناب شہری کی بھیجی ہوئی ہم غزل پڑھ رہے تھے کہ ہمیں کو بکو جو لیے پھری کسی نقش پا کی تلاش تھی، کوئی آفتاب تھا ذو فگن سر رہ گزار کہاں رہا، مگر ایک دھن تو لگی رہی نہ یہ دل دکھا نہ گلا ہوا کہ نگاہ کو رنگ بہار پر کوئی اختیار کہاں رہا، سر دشت ہی رہا تشنہ لب جسے زندگی کی تلاش تھی، جسے زندگی کی تلاش تھی، لب جو بار کہاں رہا، لب جو بار کہاں رہا۔ دل میں رہتا ہے جو اب جانے کہاں رہتا ہے، ہاں مگر اب بھی وہی ورد زباں رہتا ہے، وہ نہیں آئے گا لیکن مجھے دروازے پر ایک مانوس سی دستک کا گما رہتا ہے، اس کے جانے سے نہ بدلیں گے حوالے کاوش، ذکر کعبہ ہو تو پھر ذکر بتاں رہتا ہے۔ جناب طاہرہ مسعود نے ہمارے ساتھ باٹی یہ شاعری اور سلیم کاوش کی آپ نے یہ غزل ہماری سماعتوں کی نظر کی۔ اور عمر ارتضیٰ ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ عمر آپ بتائیے کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ جناب کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0315000824 0315000824 یہ نمبر ہے، لیکن ابھی شامل کروں گا جناب آپ کے لیے ایک اور خوبصورت سی نظم۔ درد اپناتا ہے پرائے کون، درد اپناتا ہے پرائے کون، کون سنتا ہے اور سنائے کون، کون دہرائے پھر وہی باتیں، غم ابھی سویا ہے جگائے کون، غم ابھی سویا ہے جگائے کون، اب سکون ہے تو بھولنے میں ہے لیکن اس شخص کو بھلائے کون، وہ جو اپنے ہیں کیا وہ اپنے ہیں، کون دکھ جھیلے آزمائے کون، درد اپناتا ہے پرائے کون، آج پھر دل ہے کچھ اداس اداس، دیکھیے آج یاد آئے کون، دیکھیے آج یاد آئے کون۔ اور طاہر آپ نے جو غزل بھیجی تھی اب اس کو ذرا مکمل کرتے ہیں۔ وہ نہیں آئے گا لیکن مجھے دروازے پر ایک مانوس سی دستک کا گما رہتا ہے، تم کسی طور میرے دل کو بسائے رکھنا، اس میں ایک عمر سے سرمایہ جاں رہتا ہے، اس میں ایک عمر سے سرمایہ جاں رہتا ہے۔ ہم تیرے بات سنبھل سکتے ہیں شاید لیکن، بہت خوبصورت، اچھا شعر ہے ظاہرہ۔
ہم تیرے بات سنبھل سکتے ہیں شاید، لیکن آگ بجھ جائے تو کچھ دیر دھواں رہتا ہے۔ ایک دیوانہ دعا کرتا ہے سانسوں کے لیے، پھر وہ ہر سانس ہی مصروف فغاں رہتا ہے، پھر وہ ہر سانس ہی مصروف فغاں رہتا ہے۔ اس نے پوچھا تھا میرے گھر سے تو آواز آئی، جی وہ رہتا تھا یہاں اب تو فلاں رہتا ہے۔ واہ، جی وہ رہتا تھا یہاں اب تو فلاں رہتا ہے۔ اور جناب ایک کال دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں فقیر شمبو بات کر رہا ہوں، گوٹکیول کالج سٹی بدین سر۔ کہاں سے؟ جی سٹی بدین سے گوٹکیول کالج سر۔ جی فقیر شمبو صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ شکر، میں کچھ سیٹیں کوئی شہری کے عرض کرتا ہوں آپ کو۔ جی ارشاد۔ کہ الفاظوں سے محکتی ہے ساری محفل، رب نے اتنا حسن دیا ہوگے تیرے دیکھنے کے قابل۔ تیرے الفاظوں سے محکتی ہے ساری محفل، رب نے اتنا حسن دیا ہوگے تیرے دیکھنے کے قابل۔ جھلکتا ہے تیرے آنکھوں سے نور، لگتا ہے کہ ہو حسن سے حور۔ جھلکتا ہے تیرے آنکھوں سے نور، لگتا ہے کہ ہو حسن سے حور۔ تیرے الفاظوں سے محکتی ہے ساری محفل، رب نے اتنا حسن دیا ہوگے تیرے دیکھنے کے قابل۔ جب تم آتے ہو محفل میں ایسا لگتا ہے کہ چاند ہیلو ہیلو جب تم آتے ہو محفل میں ایسا لگتا ہے کہ چاند آ کے گونج اٹھتی ہے دل خوشبو بھرے تیرے الفاظوں سے مہکا ہے پھول۔ تیرے الفاظوں سے مہکتی ہے ساری محفل، رب نے اتنا حسن دیا ہوگے تیرے دیکھنے کے قابل۔ سر آپ کا میں شور سن رہا ہوں، بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ 88.6 پہ میرا نمبر لگ گیا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ آپ کی بہت محبت جناب، آتے رہا کیجیے اور شاعری ہمارے ساتھ بانٹتے رہا کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا جناب، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اور جناب میں پڑھ رہا تھا، میں سناتا ہوں۔ اس نے پوچھا تھا میرے گھر سے تو آواز آئی، جی وہ رہتا تھا یہاں اب تو فلاں رہتا ہے۔ میں سناتا ہوں جہاں اس پہ لکھیں کوئی غزل، دیر تک تذکرہ ماہ رخاں رہتا ہے، دیر تک تذکرہ ماہ رخاں رہتا ہے۔ اس کے جانے سے نہ بدلیں گے حوالے کاوش، ذکر کعبہ ہو تو پھر ذکر بتاں رہتا ہے۔ طاہرہ بہت اچھا انتخاب آپ کا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید بہت محنت کرتی ہیں شاعری کو ڈھونڈنے میں اور پڑھنے میں۔ عمر ارتضیٰ دوبارہ شامل ہوئے، لیکن آپ نے کوئی شعر نہیں بھیجا، بس ایک بات لکھ کے بھیجی جناب، تو چونکہ شعر نہیں ہے تو ہم اس کو شامل نہیں کریں گے۔ البتہ شاید یہ شعر ہو، لیکن آپ نے اس طرح بھیجا ہے وہ مجھے شعر سے زیادہ نثر کی بات لگ رہی ہے جناب۔ اور جناب پروگرام میں شامل کر رہا ہوں مجید امجد کو۔ جی کاش میں تیرے منگوش کا بندہ ہوتا، یہ مجید امجد کی تخلیق تھی جناب، اور آج ان کو شامل کر رہا ہوں۔ نہ چھیڑے دل جوانی کی کہانی، کسی کے دل ستانی کی کہانی، وہ سوز زندگی افروز کا ذکر، وہ درد جاویدانی کی کہانی، وہ دکھ کی جاگتی راتوں کا قصہ، وہ اشکوں کی روانی کی کہانی۔ بہار مستیوں کی داستانیں، خمار سر گرانی کی کہانی، مسرت آشنا غم کا فسانہ، غماگی شادمانی کی کہانی، وہ ہونٹوں سے لگے جاموں کا قصہ، وہ آتش موج پانی کی کہانی، وہ آتش موج پانی کی کہانی۔
میری آنکھوں میں آنسو جھوم آئے، نہ چھیڑے دل جوانی کی کہانی، نہ چھیڑے دل جوانی کی کہانی، نہ چھیڑ اے دل جوانی کی کہانی۔ کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب، بڑی عمر ہے آپ کی ابھی۔ کیا حال ہے صاحب؟ پروگرام کے شروع میں جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پروگرام کے شروع میں ہی آپ کا ذکر چلا تھا، اور یوں چلا تھا کہ جناب شاعر حضرات خود اپنی شاعری جو ہے نا وہ سنایا کریں آ کے، تو ہم نے آپ کا نام آپ کی اجازت کے بغیر لے لیا، تو امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے اس بات پہ۔ کیا سنا رہے ہیں؟ نہیں سر، ہم نے کیا، میں آپ کو وہ بشیر بدر صاحب کی غزل کے چند اشعار سناتا ہوں۔ یہ ویسے یہ اس لائن کو دیکھا جائے تو چھیڑا ہی بشیر بدر صاحب نے تھا۔ جناب کہتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، یہ دنیا خوبصورت ہو گئی ہے، یہ دنیا خوبصورت ہو گئی ہے، واہ۔ اور خدا سے روز تم کو مانگتا ہوں، میری چاہت عبادت ہو گئی ہے، میری چاہت عبادت ہو گئی ہے، واہ واہ۔ کہتے ہیں کہ گنی پلکوں پہ جگنو جھلملائے، گنی پلکوں پہ جگنو جھلملائے، کتابوں کی کتابت ہو گئی ہے، واہ 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 واہ۔ گنی پلکوں پہ جگنو جھلملائے، کتابوں کی کتابت ہو گئی ہے، خدا محبوب شوہر بال بچے۔ دیکھیں کیا غزل کا نقشہ کھینچا انہوں نے، خدا محبوب شوہر بال بچے، غزل دیندار عورت ہو گئی ہے۔ واہ واہ، بہت اچھا ہے، غزل دیندار عورت، بہت عمدہ۔ دوبارہ پڑھیے۔ خدا محبوب شوہر بچے، خدا محبوب شوہر بال بچے، غزل دلدار عورت ہو گئی ہے، واہ، غزل دلدار عورت ہو گئی۔ اور آخری شعر ہے کہ اسے اردو میں تم نے خط لکھا ہے، اسے اردو میں تم نے خط لکھا ہے، تمہاری اتنی ہمت ہو گئی ہے۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، تمہاری اتنی ہمت ہو گئی ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا، تمہاری اتنی ہمت ہو گئی ہے، بہت اچھا۔ وہ نصرت صدیقی کا ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آیا اردو پہ۔ جی جی، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تم خط نہ لکھنا احتیاطاً، مجھے تم، میں شاید اس میں وزن میں کچھ شعر میں گڑبڑ کر دوں، بہرحال یہ یاد ہے کہ مجھے تم خط نہ لکھنا احتیاطاً، ہاں مجھے تم خط نہ لکھنا احتیاطاً، میرے بیٹے کو پڑھنا آ گیا ہے۔ دوبارہ بڑی جناب، بہت اچھا۔ میں اس کو شاید، لیکن جو مفہوم ہے اس کی یہی ہے کہ مجھے تم خط نہ لکھنا احتیاطاً، میرے بیٹے کو، میرے بیٹے کو اردو آ گئی ہے، میرا خیال اس طرح تھا، مجھے اب احتیاطاً خط نہ لکھنا، میرے بیٹے کو پڑھنا آ گیا ہے، میرے بڑھنے، اب مجھے اب احتیاطاً خط نہ لکھنا، ہاں مجھے اب صحیح ہو گیا، اب احتیاطاً خط نہ لکھنا، میرے بیٹے کو پڑھنا آ گیا ہے جناب، پڑھنا آ گیا۔ اور نصرت صدیقی کا ایک اور شعر بھی سنا کے اجازت چاہوں گا۔ جی ارشاد ارشاد۔ کیا خوبصورت شعر ہے، شاعری میں بڑے تیور ہوتے ہیں۔ جی جی، کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر کہ وہ کھڑکی سے جھانک لے شاید، یہ سوچ کر کہ وہ کھڑکی سے جھانک لے شاید، گلی میں کھیلتے بچے لڑا دیے میں نے۔ گلی میں کھیلتے بچے لڑا، اس کی گلی میں روز شاید کہ کبھی دیکھے گا وہ تم کو جھانک کر، اس کی گلی میں روز تماشا کیا کرو، اب ان پہ کسی بات کا ہوتا نہیں اثر، منت کرو سوال کرو التجا کرو، شرمندہ ہوں کہ موت بھی آتی نہیں مجھے،
तुम मेरे लिए कोई वाह वाह वाह, बद दुआ करो, शायद कि कभी देखेगा वो तुमको झांक कर, उसकी गली में रोज तमाशा किया करो। तमाशा दिया करो, क्या कहना। जनाब बहुत कल शुक्रिया। आपके साथ नज़म अपनी ताज़ा शेयर करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कल इंतजार इस रहेगा वक्त मुझे टाइम आपका। बड़ा मुख्तसर है जी इंशाल्लाह। बिल्कुल, अपने बहुत ख्याल रखिए जनाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू अल्लाह सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जनाब हमीद गुल साहब थे हमारे साथ, पिंडी से शामिल होते हैं, पिंडी के शायर हैं, अच्छा लिखते हैं और दूसरों के शेर भी पढ़ते हैं। खालिद नौटकानी साहब मातली से हमारे साथ शामिल हुए। खालिद साहब आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में, इतनी दूर से आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और आपकी बहुत मोहब्बत के आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आते रहा करें जनाब, अच्छी और मेरी शायरी भी लाते रहा करें हमारे लिए। मुझे अब एहतियातन खत ना लिखना, मेरे बेटे को पढ़ना आ गया है। हुकूमत है न शौकत है, न इज़्ज़त है न दौलत है। हुकूमत है न शौकत है, न इज़्ज़त है न दौलत है। हमारे पास अब ले दे के बाकी बस सकाफत है। हमारे पास अब ले दे के बाकी बस सकाफत है। गिने जाते हैं जो दहलीज के बुझते चिरागों में, गिने जाते हैं जो दहलीज के बुझते चिरागों में। उन्हें ऐवान की महराब में जलने की आदत है, उन्हें ऐवान की महराब में जलने की आदत है। चलो खैरात ना मिलती कोई खिड़की ही खुल जाती। खिड़की की बात चली हमीद साहब, तो आपकी नज़र कर रहा हूँ ये कि चलो खैरात ना मिलती कोई खिड़की ही खुल जाती। फ़कीरों को मोहल्ले से बस इतनी सी शिकायत है, फ़कीरों को मोहल्ले से बस इतनी सी शिकायत है। भरम दोनों का कायम है अदाए बेनियाजी से, भरम दोनों का कायम है अदाए बेनियाजी से। ज़माना पूछता कब है हमारी क्या ज़रूरत है, ज़माना पूछता कब है हमारी क्या ज़रूरत है। किसी मंजिल पे हमको मुस्तकिल रहने नहीं देता, किसी मंजिल पे हमको मुस्तकिल रहने नहीं देता। न जाने वक्त को हम बेघरों से क्या शिकायत है, न जाने वक्त को हम बेघरों से क्या शिकायत है। ज़बां बंदी तो पहले थी बाहुक्म साहिब आलम, ज़बां बंदी तो पहले थी बाहुक्म साहिब आलम। निगाहों को भी अब खामोश रहने की आदत है, निगाहों को भी अब खामोश रहने की आदत है। और जनाब कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0315000824 0315008824। ये हमारा कॉलिंग नंबर है। उसके अलावा आप SMS कर सकते हैं 8881 के ऊपर 8881 पर। और SMS करने का तरीक़ाकार मैं अक्सर बताता रहता हूँ। SPR लिखिए और अपना नाम लिखिए, वक्फा दीजिए, अपना नाम, जगह का नाम, पैगाम लिखिए, इन सब के दरमियान वक्फा दीजिए और 8881 पर भेजकर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। अलर्ट है जनाब, जहांगीर रोड तीनट्टी जानिब गुरु मंदिर। वजह यह है कि गुरु मंदिर चौक पर गैस पाइपलाइन की तरक्याती काम होने की वजह से रोड पर गड्ढे पड़े हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी आहिस्ता है। उसके अलावा अंकल सरिया चौक जानिब टैंकर चौरंगी, सुई गैस पाइपलाइन का तरक्याती काम, रोड टूट फूट का शिकार, जिसकी वजह से गार्डन चौक जानिब टैंकर चौरंगी ट्रैफिक की रवानगी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस इन दोनों जगह पर मौजूद है और ट्रैफिक को रवा दवा रखने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
ان علاقوں میں سفر کرنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے جناب کہ تحمل اور حوصلے سے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اور جناب پروگرام کے آخر میں شامل کر رہا ہوں، ملنے اور بچھڑنے میں دیر کتنی لگتی ہے، ملنے اور بچھڑنے میں دیر کتنی لگتی ہے، جینے اور مرنے میں دیر کتنی لگتی ہے، ملنے اور بچھڑنے میں دیر کتنی لگتی ہے، جینے اور مرنے میں دیر کتنی لگتی ہے، تو اگر ملے کبھی ایک حسین رات کو، تو اگر ملے کبھی ایک حسین رات کو گزرنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ پھول سے مشابہت زندگی کی خوبی ہے، کھلنے اور بکھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے، کھلنے اور بکھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ دوستوں کی محفل میں شک سر اٹھائے تو، دوستوں کی محفل میں شک سر اٹھائے تو، دوستی بگڑنے میں دیر کتنی لگتی ہے، دوستی بگڑنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ جناب اس کو کل مکمل کریں گے، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، منی بیگم کی آواز میں ایک بار مسکرا دو، بہت خوبصورت غزل نظم، اور پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی بیشی، کسی کی دل آزاری تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کل اسی وقت اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے۔ اپنے میزبان مصطفیٰ قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔